ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه المتين وكتابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. میرے سرداروں کو جواب دے، زندہ ہستی حق ماننے والے زندہ لوگوں سے میرا خطاب ہے، نعرہ تکبیر۔ صبح 12 بجے سے اب تک میں بھی آپ کے ساتھ جو محفل میں مصروف ہوں، اس لیے نہ میں تھکا اور آپ تکاوٹ کا اظہار کریں۔ چند لمحوں کی نوکری ہے اور میرے لیے یہاں چند لمحے مل جانا صدیوں کی مسافت سے زیادہ عظیم ہے۔ میرے سردار کو جواب دے، بس میری حسرت تھی، میری تمنا تھی کہ کبھی حکم ہو میلاد پڑھنے کا۔ اتفاق ہے کہ میں 18 سال سے اس چوکٹ پہ میں نثار ہے، کبھی شبان میں نوکری، کبھی رمضان میں، کبھی محرم میں، کبھی سفر میں۔ تو 18 سال میں پہلی مرتبہ ربیع الاول میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 12 کے ماننے والے میلاد کس رنگ میں پڑھتے ہیں اور کس رنگ میں سناتے ہیں۔ 14 مذہبوں کے ماننے والوں کا میلاد کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے، یہ میرے لیے آج واجب ہے کہ میں عرض کروں۔ میرے سرداروں کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ سلامت رہے۔ سورہ قدر کی آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے۔ ایک کم میری آواز ہلکی ہوتا ہے، میری بات ان تک پہنچ، میں بڑا متفق ہوں، میں اس بات پر یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کہتا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ تو عدل و مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، پھر یہ رات دوسری راتوں سے افضل کیسے ہے اور تھوڑی راتوں سے نہیں؟ اللہ کہتا ہے 1000 مہینوں سے، یعنی 30,000 راتوں سے یہ رات افضل ہے، شب قدر، لیلۃ القدر۔ میں نے کہا میرے اللہ کوئی رات اس رات جیسی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس رات قرآن نازل کیا ہے۔ وہ سارے اٹھاؤ، جس رات قرآن نازل ہوا ہے کوئی رات اس رات جیسی نہیں، تو جس رات میں قرآن اترا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ میں نے ایگو کم کروائی کہ مجھے نعروں کا شور کا شوق نہیں۔ آج میں اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور یہاں تھوڑی ہوگی تقریر، چونکہ ختم پاک کا سلسلہ ہونا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ یہ میرے ہاتھی کا کرم ہے کہ آپ لکھیں علامہ امجد علوی، تو دنیا کے جس ملک میں بھی ہوں خادم کی یہ میلاد پاک کی تقریریں سامنے آ جائیں گی۔ جو یہاں سن لو باقی یوٹیوب پہ سن لیجئے گا۔ بابا شمشاد اہل اسلام بھائی عاشقان رسول کو کہتے ہیں، اور جتوں اسلام آیا ہے مکہ مدینے سے ادھر تو کوئی میلاد نہیں مناتا، تو یہ پاکستان میں زیادہ جوش چڑھا ہوا ہے۔ میں جی ہمیں کہتے ہیں لوگ، یار آپ کو نہیں کہتے ہیں نا کہ جہاں سے اصل اسلام آیا مکہ مدینے سے، وہاں تو کوئی میلاد کے فیصلے نہیں مناتا، تو یہ پاکستان میں میلاد اترا ہے۔ آؤ امجد علوی کو جب میں مرید ہوا تو میرے خاطر نے، میرے مرشد نے، میرے ہاتھی نے کہا تھا امجد اس لیے تجھے بدل بڑی عطا کریں گے، لیکن تو میرا مرید ہے، ذمہ داری سے بات کرنا۔ یہ میرے پاس ساتھ کا ریکارڈ ہونے کے بعد میرے بھائی نے موبائل پکڑا، انہوں نے پکڑا، اس نے پکڑا، میں ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ 1924 سے پہلے میری گردن کاٹ جائے میں جھوٹ بولوں، 1924 سے پہلے 1300 سال تک مکے کے حرم کعبہ میں میلاد منایا جاتا رہا، مسجد نبوی میں میلاد منایا جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام الجامع اللطیف، جناب محمد بن جعفر اللہ مکے کا رہنے والا ہے، وہ کہتا سعودیوں
مدینے میں بھی میلاد ہوتا تھا. بھائی میلاد نہ منانے کی تاریخ 100 سال کی ہے, میلاد منانے کی تاریخ 1300 سال کی ہے. تم کہتے ہو کس نے میلاد بنایا؟ میں کہتا ہوں آؤ میں بتاؤں. ابو طالب نے میلاد بنایا, عبد المطلب نے میلاد بنایا, اشرف نے میلاد بنایا. آپ سلامت رہیں, مولا کو سلامت رکھے. جب شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, بخاری شریف کی روایت میں بخاری شریف کھول کے نہ تو میں نے اس کی تصویر لی ہے. میرے موبائل میں صفحہ تصویر موجود ہے کہ کتابیں کہاں اٹھانی ہے تو دیکھنا چاہے دکھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک سال میرے نبی نے پورے سال کے روزے رکھنے شروع کیے اور افطاری کے بعد سحری کرتے تھے, پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. ان سرکار کو دیکھ کے بخاری میں لکھا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے یہ بڑا ناتھان ہے اس لیے ہر بار لے جاتا ہے. اللہ جواب پڑھ کرے آل محمد کے صدقے میں جلدی بیٹھ کے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں آپ کو شریف تقریر نہیں, آپ لوگوں کو کچھ کہنا جانا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار کے روزے دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں؟ ان میں سے بھی کچھ صحابہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے اور آپ کی طرح وہ بھی نہ کھاتے. اگر دن پھر روزہ, چند روزوں کے بعد بے ہوش ہو گئے کچھ بندے. سرکار گئے, آپ نے ان کو ہوش دلائی اپنی رحمت سے, اور ہوش دلا کے آپ نے کہا میرے طرف دیکھنا. آپ نے کہا اشکم مثلی, اور تم میرے جیسے ہو. صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیے. نبی نے کہا تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں صحابہ نے تو آیت نہ سنائی کہ جیتنا کالا بشر مثلکم, کہ آپ بھی میرے جیسے ہمارے جیسے. تو ایک بات جب مل کے اس میں کہہ کے جانا چاہ رہا ہوں, جب صحابہ مصطفیٰ جیسے نہیں تو کوئی کو سرکار جیسا کیسے چلتا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حکم میلاد کا میں میلاد کے ذکر رہوں گا. جب سرکار کی آمد ہوئی تو دو بندے پریشان ہوئے, دو شخص پریشان ہوئے. کتابوں سے بات کرتا ہوں, باتیں گھر کی نہیں لاتا, کیونکہ عام مجلس میں جائیں تو شیعہ ہوتے ہیں, عام محفل میں جائیں تو سنی ہوتے ہیں. یہ سید فقیر کے دارے یہاں ہر کوئی خیر اور خیرات پانے آتا ہے, اس لیے میں معتبر بات کرتا ہوں. میرے طرف دیکھیے گا, دو بندے سرکار کی جب آمد ہوئی, یہ پیدا نہیں ہوتے, قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں. اور جمدے تسی دے اسیاں, ٹھیک ہے, یہ پیدا نہیں ہوتے. میرے مصطفیٰ نے کہا کن تو نبیًا وہ آدم بین الماء والطین, میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھا. تو کیڑے پیدا ہوتی ہیں گلا کرتے تھے. تو عزیزان سرکار پسینہ آ رہے ہیں نا, یہ دیکھو پسینہ معمولی کی چیز ہے کہ بندہ سام کے دن نہ رکھتا ہے. خدا کی قسم حدیث باقری سے کہتے ہیں میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں, حرفوں کا ذمہ دار ہوں. پھر میں بات کروں گا وہ جو دو بندے ناراض ہوئے تھے. اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو خلق کیا, عاشق کی نظر محبوب پہ پڑی, سرکار پسینے میں شرابور ہو گئے. اللہ نے کہا میرے محبوب کا پسینہ ہے ضائع نہ کر کر اسی سے کائنات بنا دوں. نبی کی زلفوں سے 1.25 لاکھ قطرے گئے, ان پسینے کے قطروں سے اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک نبی بنا دیا. رسول کے ماتھے نہیں کدوں بولو گے, رسول کے ماتھے کے پسینے سے شمس بنا دیا, چاند بنا دیا, ستارے بنا دیے. سرکار کے سینے کے پسینے سے فرشتے بنا دیے. سرکار کے پشت کے پسینے سے کعبہ بیت اللہ بیت المعمورہ بنا دیا. سرکار کے قدموں کے طلبوں کے پسینے سے زمین مشرق کے مغرب جانے پھیلا دی. میری طرف دیکھنا, اے نبی مصطفیٰ کے پسینے سے بنے, فرشتے مصطفیٰ کے پسینے سے بنے. کیا شان ہے حسین کی, حسین علی زہرا محمد کے پسینے سے نہیں, یہ بچت
का कभी का हूँ। आप जी आप सलामत रहे। सारे जवाब दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जियो सलामत रहो। दो बंदे सरकार की आमद हुई तो परेशान हो गए, वो गुस्से में आ गए, चीखे मारने लगे। किताब में लिखा दो में से एक इब्लीस था। जब सरकार की आमद हुई तो इब्लीस चीख के कहने लगा, और मैं उजड़ गया। किसी ने कहा तुझे क्या हुआ? कहता मैं दुनिया अचारने आया था, वो आ गया जो दुनिया को बसा देगा। मैं जहन्नम लेके जाने वाला था, ये जन्नत के रास्ते लेके आ गया है। मैं मुसीबत बन के आता था, ये रहमत बन के आ गया है। अब मेरा नाम नहीं चलेगा, अब इसी का सिक्का चलेगा। दूसरा कौन है? दूसरा कौन? किताब में लिखा है यहूदी आलिम भी था, ताजिर भी था। रात सोया, सरकार की आमद हुई, तड़प के कहता है सिर लुटे गए। और लोगों ने कहा क्या हुआ? कहता है अब नबूवत बनी इसराइल से निकल के इस्माइल की औलाद में आ गई है। पता करो मक्के में हाशमियों में कोई बच्चा तो नहीं आया। उन्होंने कहा कि बच्चे की आमद तो हुई है, मदीने आया। सरकार अबू तालिब के दर का दस्तक दिया, सरकार निकले। मैं कह रहा ना सरकार अबू तालिब एहतराम न लिया करो ना, भला क्यों? सुनो नाथ हम पढ़ रहा था, नाथ तेरा खावा ते तेरे गीत गावा। बोलो यार अगे, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा। याद सुन अल्लाह, तो फिर उसके भी गीत गाने चाहिए जिसके दस्तरखान पे मुस्तफा खाता रहा, जिसके दस्तर पे मुस्तफा पलता रहा। तो जिसके दस्तरखान पे सरकार पलते रहे। मैं कहता हूँ क्या है अबू तालिब? अल्लाह ने अपने महबूब जैसे अमानत पूरी दुनिया में निगाह की, कोई उस काबिल न समझा तो अबू तालिब की झोली में दे दिया। आप जी ये खारी ऐसा है। जनाबे अब्दुल्ला, जुमला सही है, जनाबे अब्दुल्ला नूरे रिसालत के अमीन। लो जी गल खास है। मैं पहले क्या कि आज ने मेरी तकरीर नहीं भूलोगे सारी उम्र। सरकार जब मस्जिद नबवी की तौसीह कर रहे थे, बाबा जी सरकार ये खास बात है, मैं समझता हूँ मेरे लिए। जब जनाब मस्जिद नबवी की सऊदी हुकूमत तौसीह कर रही थी, पुराना मदीना शहर सारा मस्जिद नबवी में आ गया। हाजी बैठे, पुराना मदीना सारा आ गया मस्जिद नबवी में। फिर और आगे बढ़ गई मस्जिद नबवी। एक मकाम आया जहाँ जनाब अब्दुल्ला की कब्र थी। जागना जागना, जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की कब्र थी। और जो सल्लल्लाहु अलैहि का बाप हो वो रज़ी अल्लाह नहीं होता, अलैहिस्सलाम होता है। तो जनाब अब्दुल्ला की कब्र, सरकार कब्र जब वो मुंतकिल करने लगे, उन्होंने कब्र की खुदाई की। मैं BRB नैर क्रॉस में करा जे गल ये ना हो तो 2-3 साल से पुरानी गल है। मैं किहड़ा रवायत सुना रहा, जाके पूछ मदीने तो सऊदी हुकूमत से। सऊदी हुकूमत ने जब जनाब अब्दुल्ला की कब्र खोदी, मस्जिद नबी की तौसीह करनी थी, कब्र को मुंतकिल करना था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अब अगर कोई शक रखे तो फिर उसको अपने शजरे में शक करना चाहिए। जब कब्र खोदी तो लिखा सऊदियों ने कि 20-21 साल का हसीन जवान था जिसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। कहने लगे ये तो कोई आजकल का मरा है। किसी आशिक ने कहा जे 14 साल नहीं मरिया तो हुण भी नहीं मरिया। ये मोहम्मद का बाबा है, ये अब्दुल मुत्तलिब का लाल है, ये मरता नहीं है, मरता वो है जो इन्हें मरता समझ लेता है। आप सलामत रहे। आखिरी बात और मेरी दुआ है, जहाँ जहाँ से हम चल के आए दो याद रहे। वो यहूदी आया, दस्तक दी, कहता है जी आपके घर वलद वो बच्चा पैदा हुआ। जनाब अबू तालिब ने कहा कहता मैं उसे देखना चाहता हूँ, मेरे तरफ देखिएगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। सरकार ले आया तो उसने चेहरा नहीं देखा, तुसी मेरे लिए देखना है, तुसी मेरा चेहरा देखना है। उसने चेहरा नहीं देखा, सरकार को पलटा के तो पुश्त देखी। जनाब अबू तालिब कहते क्या देख रहे हो? कहता मोहरे नबूवत देख रहा हूँ। अबू तालिब इसका ख्याल
ہے، نبیوں کا نبی یہی ہے، امام الانبیاء یہی ہے، حسنین کا یا نانا یہی ہے، زہرا کا بابا یہی ہے، علی کبیر یہی ہے، محبوب خدا یہی ہے، احمد مجتبیٰ یہی ہے، محمد مجتبیٰ یہی ہے۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ بابا شمشاد جی یہ بات سچ ہے کہ مجھ بلند کو نبی کی شان بیان کرنی نہیں آتی، میں خود تسلیم کرتا ہوں، مجھے مصطفیٰ کی شان بیان کرنی نہیں آتی، بھلا کیوں؟ میری نظر سرکار کی شان تک نہیں گئی، نالین تک گئی ہے۔ میں تو سرکار کی نالین کی شان نہیں برداشت کر سکا۔ میں نے دیکھا مکہ نیچے تھا، شب میرا مصطفیٰ کی جوتی اوپر تھی، ساری دنیا نیچے تھی، سرکار کی جوتی اوپر تھی، ساتوں آسمان نیچے ہوئے، جوتی اوپر ہوئی، جبریل کے پاس چل گئے، جبریل نیچے آ گیا، جوتی اوپر ہو گئی۔ جب عرش نظر آیا، میں تو نے کیا دیکھا، جب عرش نظر آیا تو سرکار نے یوں پیر ہاتھ لیے، آواز آئی عرش سے، میرے محبوب کیا کر رہا ہے؟ کہا میرے اللہ اپنی نالین جوتی اتارنے لگا۔ اللہ کی آوازیں کیوں؟ رسول نے کہا مجھے یاد ہے جب موسیٰ آخر فکرہ جب موسیٰ طور پہ آنے لگا تو نے کھڑکھڑا کے کہا تھا خبردار جوتی اتار کے آ، یہ مقدس باتیں ہیں۔ میرے اللہ یہ تو تیرا حقیقی عرش ہے، خدا کی قسم آواز آئی میرے محبوب وہ اور تھا تو اور ہے، اپنی جوتی کی مٹی سے میرے عرش کو محروم نہ کر۔